الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ ان پروپیگنڈوں میں سے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا یہ ہے کہ مسلمان نوجوان لڑکیوں کو اپنے جھانسے میں پھنسا کر ان سے شادیاں رچائی جا رہی ہیں، اور وہ لڑکیاں ان غیروں کے لالچ میں آ کر کے ان سے نکاح کر کے چلی جاتی ہیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، اور یہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ آج ہمیں اپنے ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں۔ اگر ہمیں اپنے ایمان کی قیمت کا اندازہ ہوتا تو کوئی بھی صاحب ایمان کسی بھی قیمت پر اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت تو عطا کی، لیکن اس ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے تھا اچھے اعمال کی وجہ سے۔ ہم اچھے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، اور آسانی کے ساتھ ہم اس کو گوا دیتے ہیں۔ اور لاکھوں کی تعداد میں آج نوجوان مسلمان لڑکیاں اپنے ایمان کا سودا کر کے چلی جا رہی ہیں۔ میرے بزرگوں، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کو ایمان کی قدر و قیمت بتائیں کہ ایمان والے کے ایمان کی قیمت کیا ہے۔ روایات کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں ایمان والے کے ایمان کی قیمت آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ دنیا ساری کی ساری کافروں سے بھر جائے، پھر بھی ایک ایمان والے کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر آپ نے بتایا کہ کل قیامت کا دن ایک شخص اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اپنے گناہوں کے بڑے بڑے رجسٹر بھرے ہوئے دیکھے گا تو وہ اس بات کو سوچنے لگے گا کہ اب میرے لیے ہلاکت اور بربادی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ لیکن ایک فرشتہ ایک چھوٹی سی پرچی لے کر کے آئے گا اور ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کے اندر اس پرچی کو رکھ دے گا، تو اس پرچی کے اندر اتنا وزن ہوگا
کہ وہ پرچی والا پلڑا جھک جائے گا اور یہ 99 رجسٹر اس کے مقابلے میں ہلکے پڑ جائیں گے۔ یہ دیکھ کر کہ وہ شخص حیران ہوگا اور کہے گا میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے تو گناہوں کے یہ بڑے بڑے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، یہ ہلکے کیسے پڑ گئے؟ اللہ رب العزت کہے گا میرے بندے اس کے اندر وہ کلمہ لکھا ہوا ہے جو تو پڑھ کر کے ایمان کے اندر داخل ہوا تھا، اور اس ایمان کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ آسمان و زمین بھی اگر دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تب بھی یہ پرچی والا پلڑا جھک جائے گا۔ ایسی قیمت ہے اللہ رب العزت کی نگاہ میں۔ انسان کے جسم کے اندر جو جان اللہ نے رکھی ہے اس جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے آدمی کا ایمان، لیکن اندازہ نہیں اہمیت کا تو آدمی آسانی کے ساتھ گوا دیتا ہے اور ڈاکو اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈال کر کے چلے جاتے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اس کے اوپر ایک حکایت لکھی، کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ نے ایک انگوٹھی سونے کی بنوا کر کے میرے ہاتھ میں ڈال دی۔ کہتے ہیں میں راستے میں کھیل رہا تھا، ایک ٹھگ مل گیا، اس ٹھگیے نے جب میرے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اس نے اپنی جیب سے کوئی میٹھی چیز نکالی اور مجھ سے کہا کہ اس میٹھی چیز کو چکھو۔ کہتے ہیں میں نے چکھا تو بڑی لذیذ محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ اپنی انگوٹھی کو چکھو۔ میں نے انگوٹھی کو چکھا تو کوئی لذت محسوس نہیں ہوئی، تو اس ٹھگیے نے مجھ سے کہا کہ اس لذت والی چیز کو مجھ سے لے لو اور یہ بے لذت چیز مجھے دے دو۔ کہتے ہیں مجھے کوئی اندازہ تھا نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، قیمتی کتنی ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہ سونے کی انگوٹھی نکال کر کے اس کو دے دی اور وہ ایک گڑ کی ڈلی مجھے دے کر کے چلا گیا۔ آج غیر تھوڑا سا لالچ دکھاتا ہے ایمان والی نوجوان لڑکی کو، وہ اس کے نام پر بک کر کے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اور وہ غیر ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر کے پھر ان کو کچھ دنوں کے بعد دھکا مار کر کے چھوڑ دیتے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو نعمت ہمیں عطا کی، ہم اس نعمت کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ لوگوں نے اس ایمان کی خاطر اپنی جانوں کو گوا دیا، اپنی جان کو دینا گوارا کیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ انہیں ایمان کی اہمیت اور قدر و قیمت معلوم تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے کہ دو مجاہدوں کو کافروں نے گرفتار کر لیا۔ اب جب کافروں نے دو مجاہدوں کو گرفتار کیا تو بادشاہ نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ان دونوں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اس کے جو ہم نشیں لوگ تھے، اس کے جو مشیر تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ان کے چہرے سے بہادری ٹپکتی ہے، آپ ان کو قتل کرانے کے بجائے ان کو لالچ دے کر اپنے ایمان پر لانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ہمارے ایمان پر آ جاتے ہیں تو ہماری جنگ کے اندر سپہ سالار بننے کے کام آئیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان دونوں کو بلا کر کے لالچ دیا اور ان دونوں مجاہدوں سے کہا کہ دیکھو، ہم آپ کو اتنا مال و دولت دیں گے، تم ہمارے دین کے اوپر آ جاؤ اور اپنے دین کو چھوڑ دو۔ ان دونوں مسلمان مجاہدین نے کہا کہ ہم کسی بھی قیمت پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ جب بادشاہ مایوس ہو گیا کہ یہ تو کسی بھی طریقے سے پگھلنے والے نہیں، تو بادشاہ نے اب ان کو ڈرانا شروع کیا اور کہا کہ اگر تم ہمارے دین پر نہیں آؤ گے تو یاد رکھو ہم تمہاری جان کو ختم کر دیں گے، تمہاری گردن اڑا دیں گے۔
ان مسلمان مجاہدین نے کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ کر گزریے، زیادہ سے زیادہ ہماری جان جائے گی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہونے والا، آپ کو جان لینی ہے لے لیجئے، لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بادشاہ نے باہر میدان میں ایک کڑاؤ رکھوایا اور اس کے اندر تیل ڈلوا کر کے آگ لگائی۔ جب وہ تیل ابلنے لگا تو ان دونوں مجاہدین کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا، اور پھر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ہماری بات مان جاؤ، ورنہ ہم تمہیں ایک ایک کر کے اس تیل کے اندر ڈال کر کے کباب بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے غصے میں آ کر ایک کو اٹھوا کر تیل میں ڈلوا دیا۔ اب جب تیل میں اپنے ساتھی کو جلتا ہوا دیکھا تو ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ بادشاہ اور اس کے لوگوں نے دیکھا تو سمجھنے لگے شاید یہ ڈر گیا اپنے دوست کی موت دیکھ کر کے۔ بادشاہ نے پھر اس سے کہا کہ دیکھو، اگر ایک ختم ہو گیا کوئی بات نہیں، تم تو باقی ہو، تم اب بھی ہماری بات مان جاؤ، ہم تمہیں اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیں گے اور تمہارا اعزاز و اکرام کریں گے، تمہاری جان بھی بچ جائے گی، تمہاری عزت بھی بڑھ جائے گی۔ تو اس مسلمان نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کو میری آنکھوں کے اندر آنسو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ میں موت سے شاید ڈر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، میری آنکھوں کے اندر آنسو موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میری آنکھ کے اندر آنسو اس لیے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ تم مجھے بھی ڈال کر کے ابھی ختم کر دو گے، میرے جسم کے اندر ایک جان ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے اللہ اگر میرے جسم کے اندر 1000 جانیں ہوتی تو تیرے نام کے اوپر ایک ایک جان کو قربان کرتا چلا جاتا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرتا۔ میرے بزرگوں، انہوں نے تیل کے اندر جلنا گوارا کیا، اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کرنا گوارا کیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی اہمیت ان کو معلوم تھی۔ ہمیں بھی اپنے ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں اپنے ایمان کی قدر و قیمت سمجھ آ جائے گی، ہم اپنے گھر والوں کو وہ چیز بتائیں گے، ہمارے گھر والوں کو سمجھ میں آئے گی تو ہمارا گھر محفوظ ہوگا، اور پھر ہماری نوجوان لڑکیاں غیروں کے نرگے کے اندر آ کر کے اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گی۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات کو ختم کرتے۔ اس واقعے سے پتہ چلے گا کہ ایمان کتنا قیمتی ہے انسان کا۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو تحریر فرمایا، اور خود ان کا اپنا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ 1994 کے اندر میرا سمرقند جانا ہوا۔ سمرقند کی جو جامع مسجد ہے، کہتے ہیں اس کے اندر جمعے کا بیان ہوا میرا، اور جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر کے لوگوں کا مجمع تھا ملنے والوں کا۔ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے ملاقات کر رہا تھا، چند نوجوان میرے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے حضرت آپ کو ہمارے گھر چلنا پڑے گا، ہماری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان کی بات سن کر کے معذرت کر دی اور کہا کہ دیکھیے یہاں لوگوں کا مجمع ہے، میں ان سب کو چھوڑ کر تمہارے گھر نہیں جا سکتا۔ کہتے میں نے معذرت تو کر دی، لیکن میرے بازو میں سمرقند کے مفتی اعظم کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کان میں کہا حضرت ان نوجوانوں سے منع مت کریے، آپ ان کے گھر چلیے، ان کی والدہ سے ملنے میں بھی چلوں گا۔
کہتے ہیں مفتی اعظم کی جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے ہاں کر دی، اور تمام لوگوں سے ملنے کے بعد ہم ان کے گھر کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب جا رہے تھے تو ان مفتی اعظم سمرقند نے مجھے بتایا کہ حضرت ان کی والدہ ایک بوڑھی عورت ہے، اور جب سمرقند کے اندر کمیونزم کا دور تھا تو ان کی والدہ کی عمر 20 سال تھی۔ لوگ اپنے ایمان سے مرتد ہو رہے تھے، دہریت کے اندر شامل ہو رہے تھے، دہریت عروج پر تھی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ 20 سال کی نوجوان ان دہریہ عورتوں سے مناظرہ کرتی، کئی گھنٹے ان کو سمجھا کر کے لاجواب کرتی اور دوبارہ ایمان کے اندر داخل کیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہوا کرتا تھا اور ہم اس نوجوان عورت کو سمجھایا کرتے تھے کہ میری بہن تو اگر اس طریقے سے کھلم کھلا اپنے دین کی تبلیغ کرے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دہریے قسم کے لوگ تجھے اٹھا کر کے لے جائیں، تجھے سولی پر چڑھا دیں اور تیرے کپڑے اتار کر کے تجھے بے عزت کر دیں۔ کہتے ہیں ہم سمجھایا کرتے تھے، لیکن وہ عورت کہا کرتی تھی کہ اس اسلام کی خاطر، اس دین کی خاطر کیا ہوگا، میری جان ہی تو جائے گی، میرے کپڑے اتار کر مجھے بے عزت ہی تو کیا جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں، لیکن اگر اس دین کی خاطر میری جان جاتی ہے تو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں مرتے دم تک اس دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ کہتے ہیں کھلم کھلا دین کی تبلیغ کیا کرتی، اور آج 70 سال ہو گئے دین کی تبلیغ کرتے کرتے، 20 سال عمر اس وقت تھی، 70 سال تبلیغ کرتے ہو گئے، آج 90 سال کی یہ بوڑھی عورت ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس عورت نے عورتوں کو جو دہریہ ہو چکی تھی ان کو دوبارہ ایمان کے اندر داخل کیا تبلیغ کر کے۔ کہتے ہیں جب یہ بات میں نے مفتی اعظم سمرقند کی زبان سے سنی تو اس عورت کی اہمیت دل کے اندر پیدا ہوئی، اور سوچا چلو ہم بھی اس عورت سے دعا کراتے۔ کہتے ہیں ہم ان نوجوانوں کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے، جب گھر میں داخل ہوئے تو وہ عورت صحن کے اندر ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، ضعیف تھی، کمزور تھی، 90 سال کی عمر۔ ان نوجوان لڑکوں نے ایک باریک سی چادر اپنی ماں کے اوپر ڈال دی، اور ہم تھوڑی سی دوری پر 1.5 میٹر کی دوری پر تقریباً کھڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر کے کہا کہ اماں ہمارے لیے دعا کر دیجیے اس بوڑھی عورت سے۔ تو کہتے ہیں پیر صاحب کہ اس عورت نے چادر کے اندر ہی اپنے ہاتھ اٹھائے اور بڑھاپے والی آواز سے سب سے پہلے یہ دعا کی اس نے، اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ کہتے ہیں کہ اس کی اس دعا کو سن کر کے میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے کہ جو عورت 70 سال تک دین کی تبلیغ کر کے لاکھوں عورتوں کی ہدایت کا سبب بنی، آخری وقت کے اندر بھی اس کے زبان کے اوپر اگر کوئی دعا ہے تو یہ خدایا ایمان کو سلامت رکھنا۔ کتنی اہمیت کی چیز ہے ایمان۔ کبھی ہم نے اپنے بارے میں سوچا، کبھی ہم نے اندازہ لگایا کہ ہم اپنی ساتھ کتنی قیمتی چیز کو لے کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جو ایمان کی دولت ہمیں عطا کی ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، ہمیں کیسے زندگی گزارنا چاہیے، کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور وراثت کے اندر ہمیں دین کی دولت مل گئی ہے، لیکن جن لوگوں نے مشقتیں اٹھا کر کے ایمان کا کلمہ پڑھا، ایمان کے اندر داخل ہوئے، ان سے معلوم کیجئے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، اور انہوں نے اس دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دیں۔ انہوں نے اپنی عزت کی فکر نہیں کی، اپنی جان کی فکر نہیں کی، اپنی اولاد اپنے گھر بار کی فکر نہیں کی۔ انہیں اگر فکر تھی تو اس بات کی
کہ مرتے دم بھی ہمارا ایمان ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرے بندو تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم ایمان والے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، ایمان کے ساتھ رخصت ہوا، تو اللہ رب العزت اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ آدمی دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز رہا، دنیا کے اندر بڑا مال و دولت ملا، بہترین گھر تھا، عالیشان گاڑیوں کا مالک تھا، بہت سارے بنگلے اللہ نے دے رکھے تھے، لیکن اس کی زندگی ایمان کی دولت سے خالی تھی، تو یاد رکھیں کہ یہ مال و دولت صرف دنیا تک رہنے والا ہے، یہ بنگلے یہ گاڑیاں صرف دنیا کے اندر نفع اٹھایا جا سکتا، آخرت کے اندر کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اور اگر کوئی ایمان والا تھا لیکن دنیا کے لالچ میں آ کر، جیسا آج نوجوان لڑکیاں لالچ میں آ کر کے جا رہی ہیں، اگر دنیا کے لالچ میں آ کر اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، تو میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کر دے اور اپنے ایمان سے مکر جائے، تو اس کی زندگی کے جو اعمال ہیں اللہ ان تمام کو غارت کر دے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت کے اندر خسارے کے سوا اس کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں، کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کے ایمان کی بھی فکر کریں۔ جب ہمارا ایمان بنے گا تو کوئی ڈاکو، کوئی ایمان سے دور کرنے والا ہمیں جلدی سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، ہمارے ایمان سے ہمیں دور نہیں کر سکتا۔ اور یہ کیسے بنے گا، کیسے مضبوط ہوگا؟ یہ اچھے اعمال کی وجہ سے مضبوط ہوگا۔ انسان کی زندگی کے اندر جتنے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور نیک اعمال خود بخود وجود میں نہیں آتے، کرنے پڑتے ہیں۔ آج ہماری زندگی تو فرائض سے بھی دور ہے، زندگی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، کوئی احساس نہیں، تو کیا ایمان مضبوط ہوگا؟ نیک اعمال سے مضبوط ہوتا ہے، لیکن نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں تاکہ ایمان مضبوط ہو، اور ہم صحابہ کرام کے اپنے بزرگوں کے واقعات پڑھیں تاکہ ان کے پڑھنے سے ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔